تو اب کیا سمجھتے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں؟ مریم نواز، بلاول بھٹو، کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ختم ہو، بس پی ڈی ایم تقریباً آپ جلدی سنیں گے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کو نہیں ہے فضل الرحمان صاحب، تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، تو کیا آپ مولانا صاحب کے خلاف جائیں گے، ان کے خلاف اپنے امیدوار لے کے آئیں گے؟ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جنوری میں گرا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا، تب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، اسی پھل یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو کیا سمجھ یا استعفیٰ یا پی ڈی ایم کی طرف سے ہماری پاک افواج پر بہت تنقید ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو وزیر اعظم میں اس لیے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی، میں نے کہا یہ گرے گی نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ظاہر ہے ایک یہ بھی بلیم ہے کہ یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ نہیں کر رہے ایسا۔ آپ فرض کریں کہ یہ حکومت گرتی ہے تو وزیر اعظم کون بنے گا، کس کے پیچھے؟ یعنی پورا پاکستان اس کے پیچھے ہونا چاہیے نا، کوئی ایک قومی لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اب آیا اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، مطلب جمعیت علماء نہیں، مسلم لیگ میں سارے قوم کا، یعنی مسلم وزیر اعظم اس طرح نہیں بنتا کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو ووٹ دے، بلکہ عوام اس کو ووٹ دے دیتا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ یہ آئندہ وزیر اعظم بننے والا ہے وہ۔ اور جہاں جلسہ ہوا وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مولانا شجاع الملک صاحب کے ساتھ، جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سابقہ ایم این اے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلافات ان کے سامنے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے اختلافات کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے اختلافات سامنے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور ہمارے اختلافات جو ہے وہ تو بالکل جماعت کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے میں 3 دفعہ صوبے میں رہا ہوں، جنرل سیکرٹری، ضلع کا امیر رہا ہوں، جنرل سیکرٹری رہا ہوں، 3 دفعہ ضلع میں رہا ہوں، اور پھر مرکزی شورا کا ممبر بھی ہوں۔ تو ظاہر فلور پہ اس قسم کے تجاویز اور اختلاف رائے یہ ہم کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کچھ خاص باتیں تو نہیں تھی۔ تو ایسی کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا؟ تو وجہ تو ہمیں تب معلوم ہوتا کہ اگر کوئی ایف آئی آر ہمیں ملتا یا کوئی شوکاز نوٹس ملتا کہ اس وجوہات کی بنا پر آپ کو نکالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں نہ کوئی نوٹس ملا ہے، نہ کوئی صفائی کا موقع ملا ہے، نہ کسی نے ہمیں بتایا ہے۔ بس ایک فیصلہ چینلوں پہ چلا کہ جی ان 3 لوگوں کو فارغ کر دیا۔ پہلے تو حافظ حسین احمد صاحب کو، وہ ہم سے پہلے تھے، شاید ان سے ملاقات یا بات کسی کی ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے حوالے سے شیرانی صاحب، مولانا گل نصیب خان صاحب اور میرے اس حوالے سے ہم سے کسی نے بات نہیں کی، نہ ہمیں کوئی وجہ معلوم ہے، نہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، ہم جو تصور کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہم رائے کا اختلاف تو ظاہر ہے ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے اختلافات سامنے آئے ہیں، کہ پی ڈی ایم کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ جو ملے، اس کی وجہ سے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو 2010 میں میرا ایک دفعہ رکنیت ختم ہو گیا تھا، وہ جو ہمارے اندر جو یعنی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں، جو دستور کے مطابق ہے ظاہر ہے، تو اس وقت تو پی ڈی ایم نہیں تھا، اور جب یہ حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ترجمان ہیں، اس نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی، اس پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں کی بلکہ نواز شریف صاحب کی بیانیہ آیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تو الگ ہے اور اس کا الگ ہے، تو اس وجہ سے اس کو شاید نکالا۔ اور پھر ہمارے حوالے سے تو کوئی اس قسم کی یعنی نکالنے سے پہلے، اب تو ظاہر ہے ہم چینل میں بیٹھتے ہیں یا میڈیا پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے، تو اور ٹاک شوز میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں،
اب یہ 3 بندوں کا اتنا ظاہر ہے اگر رائے بھی ہمارا اس کے موافق نہیں ہے تو ایک رائے کا بندہ اختلاف رکھ سکتا ہے، کوئی ہمارے جماعت میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی نہ ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے کوئی کنٹینر لگائے ہیں، نہ کوئی جماعت کے حوالے سے کسی جماعت کو منع کیا ہے، نہ کسی ضلع کو، نہ کسی صوبے کو. تو ظاہر ہے اس قسم کی کوئی بیان بھی ہمارا نہیں آیا ہے، نہ شیرانی صاحب کا نہ میرا. اس کے بعد یعنی آئے ہیں، واقعی اس کے بعد آئے ہیں. اور کیا بیانات سامنے آئے ہیں آپ کے؟ ہمارا پی ڈی ایم کے حوالے سے ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم جس طرح چل پڑا ہے تو ایک تو اس کے اندر کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. اور ایک دن جو ہے جب ایک پیج پہ نہیں ہے تو وہ ریزلٹ حاصل کر نہیں سکتا. اب ہمارے اوپر ملبہ ڈالیں کہ جی اس نے پی ڈی ایم کی مخالفت کی، اب ہمیں نکالا، تو ظاہر ہے وہ سامنے آ گئی کہ ہماری رائے یہ ہے. ہم نے اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں. رائے ہمارے یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ہیں، مطلب جو مولانا صاحب کو اس کو قیادت کے لیے چنا ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے یعنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں. ظاہر ہے ان کے اپنے جماعت ہیں، اس کی رائے ہیں، اس کی شورا ہے، اس کا جنرل کونسل ہے، جو بھی ہیں اس کے جو جس انداز سے اس کے جماعتی فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ اگر اس کی جماعتی فیصلے ہو گئے اور پی ڈی ایم میں ہم جمعیت علماء اسلام صرف اکیلے بند گلی میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے تحفظات. تو کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے، ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، تو کیا یہاں آپ کو اکیلے نہیں تھا چھوڑا گیا؟ یہاں جب آپ اسلام آباد پہنچے تھے، جی جب آپ اسلام آباد پہنچے تھے، پیچھے سے نون لیگ اور پیپل پارٹی سب غائب تھے. یہاں تک پہنچایا بھی جی، یعنی جو ہمارے جہاں ہم بیٹھے پشاور موڑ تک، تو پشاور موڑ تک تمام لوگ جلوس میں آئے، اس کے جھنڈے تھے، اس نے ایک ایک تقریر بھی کی، پھر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اور اس وقت بھی یہ بھی ایک رائے کا اختلاف تھا. اس وقت کے میں دھرنے میں خود بھی تھا، بلکہ کئی دن رات یہاں گزارے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ اس وقت بھی ہم نے شیرانی صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت دھرنے کی وہ پوزیشن نہیں ہے، اور پھر واپس جانے کا جو. تو اب ظاہر ہے میں شورا کا ممبر ہوں، جماعت کے کسی فورم پہ دھرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اٹھنے کے لیے دھرنا اٹھا تو اب جو ہے وہ مولانا صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، ختم کر دیا. اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم آئے کیوں اور گئے کیوں. جماعت کے اندر تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی میڈیا ہم سے پوچھتے ہیں، اور اس وقت بھی لوگ ہمیں بلاتے تھے میڈیا چینل، اور کوئی ہم نے کہا یار اس حوالے سے ہماری. تو اب کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں؟ مریم نواز، بلاول بھٹو، کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ ختم ہو بس. پی ڈی ایم تقریباً آپ جلدی سنیں گے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. پیپل پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں تب استعفے دیں گے. اور نہیں، اس نے ایک پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم اس کا حصہ ہے، اور ہم لیکن ہمیں کوئی اپنا فیصلہ جو ہے وہ یعنی ڈکٹیٹ نہ کریں ہمیں، اس لیے کہ ہماری اپنی پارٹی ہے. پھر استعفیٰ کے اس سے پہلے ایک بیان آیا تھا کہ استعفے مولانا صاحب کے ساتھ صدر کے ساتھ جمع کرے یا استعفے لے آؤ. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے پارلیمانی لیڈر کے حوالے کیے جائے. تو ظاہر ہے وہ تو حوالے کریں. تو کیا وہ استعفے اسپیکر صاحب کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ پھر اسپیکر صاحب کو اگر پارلیمانی لیڈر دے بھی دیں تو ایک ایک ممبر سے وہ پوچھیں گے. تو ظاہر ہے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، یا اگر ایک جماعت نہ دیں پھر بھی اپوزیشن موجود ہے. پھر اگر استعفیٰ دے اور جس کے سیٹ خالی ہوں، ان تمام مراحل سے ہم گزرے ہیں. اب کوئی سیٹ جتنے بھی سیٹ خالی ہوں تو پھر اس جماعت نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، پارلیمنٹ کے مکمل باہر ہونا ہے، یا کوئی آواز کا جو مضبوط آواز ہوتا ہے فلور پہ، پارلیمنٹ کے فلور پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے پاؤں پہ کلاڑا کیوں مارے گا. آپ کا مولانا شیرانی صاحب کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آئندہ کے حوالے سے تو آج ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے ساتھیوں کو ہدایات اور کوئی 16 نکات پہ ایجنڈے پہ پورا دن بحث ہوا، اس حوالے سے کہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ قرآن و سنت اس کے روشنی میں
جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں، کسی کی شکلی نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک فیصلہ تھا، الگ آ پارٹی گیا. بنانے کا بھی اعلان کیا اور ہے. ظاہر ہے نہیں، وہ پارٹی کا اس طرح ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تو ہم ہے. جی اب اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کو نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب، تو کیا آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، تو کیا آپ مولانا صاحب کے خلاف جائیں گے، ان کے خلاف اپنے امیدوار لے کے آئیں گے؟ یہ تو ابھی پہلے مرحلے میں ہم نے بات کی، اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے بھی ہیں، جو بھی یعنی ہمارا اگلا اسٹیج بھی ہوگا انتخابات، تو کافی فاصلہ ہے. تو اس لیے اتنی جلدی میں صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. تو بس جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہم تھے اور ہیں اور رہیں گے. ٹھیک. پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جنوری میں گرا دیا جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ کی جماعت نے ایک دھرنا دیا تھا، تب یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، اسی پھل یہ بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو کیا سمجھ یا استعفیٰ یا لاش. یا استعفیٰ یا لاش. تو لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تو مولانا صاحب واپس چلے گئے تھے. ٹھیک. اب جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جنوری میں خان صاحب کو اتار دیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو 11 جماعتیں ہیں؟ کسی کو اگر علم نجوم کا پتہ ہے، مجھے نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے یہ پتہ نہیں ہے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی سخت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ 11 جماعتیں مل کے؟ عمران خان صاحب نے خود 126 دن دھرنا دیا، تو کوئی حکومت، بلکہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ یار اس کو مارو بگاؤ، یہ کیا ماحول بنا رکھا ہے یہاں، تعاون ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر دھرنوں پہ سٹل حکومتیں کبھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب کس طرح اس وقت ہم سنتے تھے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہے، وہ خلاف بھی تھا اور گرایا بھی نہیں. اس وقت ہم سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، یعنی یہ پی ڈی ایم کے تمام تقریر ایسی پہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مہربان ہے، تب بھی کسی نے سیٹل حکومت کو نہیں گرایا، اور مہربان نہیں ہے تب بھی نہیں گرایا. ایک وہ مارشل لا والی صورتحال جو ہے وہ تو الگ رہی. ٹھیک. اب پی ڈی ایم کی طرف سے ہماری پاک افواج پر بہت تنقید ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتا ہے، یعنی سلطنت اور حکومت میں فرق ہے. ایک اسٹیٹ کے ادارے ہیں، ایک حکومت ہے. ٹھیک ہے، حکومت پہ آپ تنقید کریں، اس کے پالیسیوں پہ کریں، اس کو ڈائریکٹ کریں. یہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہاتھ ہیں، اور پھر جو ہے ایک ملکی ادارے پہ تنقید بھی اگر ہو، لیکن اس کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، اس کے جی پیوں کے سامنے دھرنا دیں گے، اور پھر اس کا باجوہ صاحب سے سوال کریں گے. پھر یہ میرے خیال میں انجام کچھ مجھے یا سیاسی نہیں لگ رہا ہے، کوئی غصہ والی صورتحال ہے. ٹھیک. اور جب آپ اس سے پہلے جو جلسے ہوئے ہیں آپ اسٹیج پہ تھے، تو نواز شریف صاحب جب پاک افواج کے خلاف بات کرتے تھے، تو کیا آپ ان کی باتوں سے اختلاف نہیں تھے کرتے؟ اس وقت آپ اسٹیج پہ ہوتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب پاک افواج کے خلاف بات کرتے تھے. میں کبھی پی ڈی ایم کے اسٹیج پہ نہیں گیا. مردان میں جلسہ تھا، میں نہیں گیا، میرے گھر میں تھا. اس وقت میری رکنیت ختم بھی نہیں، لیکن میں وہاں نہیں گیا. کیوں؟ وجہ کیا؟ بس میرے خیال میں تو وہ جلسہ مردان، ثوابی، چارسدہ، نوشیرہ، پشاور، ملکن، سوات، یہ اس طرف دیر کے چکدرہ، نیچے سارے لوگ، ہر پارٹی کے اتنے کارکن آئے ہیں کہ میرے خیال میں کچھ کارکن آئے، کچھ نہیں. اگر کارکن سارے کے سارے تمام جماعتوں کے آتے تو میرے خیال میں مردان میں جگہ ہی نہیں. وہ اور جہاں جلسہ ہوا وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. پیپل پارٹی کا کوئی بھی ایک رہنما میرے خیال میں ضلع کے حد تک بھی کوئی شریک نہیں ہوا. میرے خیال میں اس میں کوئی دلچسپی زیادہ سے زیادہ یا تو جماعتوں کی ہے نہیں، یا جو ہے اگر ہے تو ایک کہتا ہے کہ یہ لائے گا، وہ لائے گا، یہ لائے گا، درمیان میں. پر یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں لوگ نکال رہے ہیں، ہمارے دل سے لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، عوام کے سمندر آ رہے ہیں. میرے خیال میں کبھی لاکھوں کا جلسہ کسی نے ابھی تک کیا ہی نہیں. اچھا یہ بتائیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے کو آگے لے کے آ رہے ہیں، موروثی سیاست کی یہ بات کرتے تھے، تو کیا اس وجہ سے تو اختلاف تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے، ایک میں آپ کو بات کروں کہ مولانا صاحب کے 4 سال یہاں پارلیمنٹ میں، بھائی ہیں تمام، بیٹا بھی. مولانا صاحب کا تو سیٹ ظاہر ہے نہیں ہے، ورنہ وہ بھی تھے سب کے سب. تو
किसी भी फोरम पे ये फैसला नहीं हुआ कि उसके ये तो अब मौरूसियत की बात करते हैं तो जाहिर है उसका बेटा इतनी उम्र का नहीं है, हमारे सीनियर लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन कोई एक पार्लियामेंटेरियन वो अपोजिशन क्या है पार्टी पार्लिमानी लीडर नहीं है और उनका बेटा जो है वो पार्लिमानी लीडर है। तो जाहिर है जो फैसले होते हैं वो आप मौरूसियत की बात करते हैं, मौरूसियत के साथ हम शहनशाहियत भी मिलाते हैं कि जी बस एक शाही फरमान है और बस इसी तरह करो। ठीक। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम तो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, अभी इसमें एक ट्रेंड चली है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में किसी पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है, सिर्फ बाहर के लिए जमहूरियत की आवाज़ है। ठीक, ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं इसकी मेन वजह क्या है? ज़ाहिर है वो मैंने कहा कि ये जो दस्तूर को फॉलो न करना और ये जो एक तो फोरम होता है, एक किताब होता है, इस पर कोई अमल न करे तो इससे मसला तो पैदा हो जाता है। ठीक, मरियम नवाज के बारे में, बिलावल भुट्टो के बारे में क्या है, क्या वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? तो वज़ीर आज़म में इसलिए किसी ने मुझसे पूछा कि अब ये हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, मैंने कहा ये गिरेगी नहीं। ये इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर जो है जाहिर है एक ये भी ब्लेम है कि ये अभी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप फर्ज करें कि ये हुकूमत गिरती है तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा, किसके पीछे, यानी पूरा पाकिस्तान उसके पीछे होना चाहिए ना, कोई एक कौमी लीडर जिसको हम कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा अब आया, उस पर लोग जमा हो सकते हैं, मतलब जमीयत उलमा नहीं, मुस्लिम लीग में सारे कौम का, यानी मुस्लिम वज़ीर आज़म इस तरह नहीं बनता कि एक पार्टी जो है उसको वोट दे, बल्कि अवाम उसको वोट दे देता है और उसके जहन में है कि ये आइंदा वज़ीर आज़म बनने वाला है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब है तो उसको मेरे ख्याल में ये पीडीएम उसको ट्रेन भी, ये एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। जिस दिन आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि कोई अपोजिशन लीडर, मौलाना साहब ठीक है बड़े सियासी हैं या बहुत ज़्यादा ठीक ठाक उसकी एक उम्र गुजरी है, आलिम भी है, जो भी है, लेकिन अभी पूरे कौम का ये आवाज़ नहीं है कि मौलाना साहब वज़ीर आज़म आएगा। ये किसी का नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म बनेगी या बिलावल साहब, ये तो कौम बनाती है ना जी। इसके पीछे जो लोग जमा होते हैं फिर उसके एक जहन क्लियर होते हैं। आज तक किसी ने पूरे पीडीएम के हवाले से ये नहीं सोचा कि ये मुतबादिल है, ठीक, अब वो गिरेगा। तो मुझे किसी ने कहा कि ये तो गिराना चाहिए, मैंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और सारे लोग इसको गिराएं फिर वज़ीर आज़म कौन होगा, फिर जो है पीडीएम होगा कि नहीं होगा। ठीक, फिर तो होना चाहिए कि मौलाना साहब वज़ीर आज़म बने, इसलिए कि उसने सदर बनाया। तो ये आप हम अपने दिल में भी, अगर ठीक है हम खुलकर मीडिया भी बताते हैं, लेकिन अपने जहन पे कोई जोर दे और सोचे तो उसको पता चलेगा कि इस तरह नहीं होगा। ठीक। अच्छा ये बताएं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, हाफिज़ अहमदुल्लाह, इनकी मौलाना फजल मान से ज़्यादा अटैचमेंट आप लोगों के साथ है, तो क्या ये भी आपके साथ शामिल होंगे? असल में मुझे मौलाना गुल नसीब खान साहब, शिरानी साहब और हाफिज साहब को तो उन्होंने निकाला, उनको अभी तक निकाला नहीं है, न हमने उससे रब्ता किया कि आओ भाई मिल के चलते हैं। ये तो आज हमारी एक तरीक़ेकार मुतय्यन हुआ, अब लोगों को हम सुनेंगे, दावत देंगे या पता नहीं किस किस तरीके से कौन आएगा। तो ज़ाहिर है अभी तक तो एक खौफ भी है पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोगों की रुकनीत ख़त्म भी है लेकिन वो इंतज़ार में है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़हनी लिहाज से हमारे साथी हैं, दोस्त भी हैं, हम फिक्र भी हैं, इंशाअल्लाह आएंगे मुसलसल लोग। ठीक। अच्छा लास्ट में ये बता दें, क्या मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे? समझता नहीं हूँ कि कोई हुकूमत गिरा सकता है। अब धरना हमने किया, पूरे कई दिन जो है इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो इससे बड़ी मूवमेंट अभी तक तो पीडीएम ने किया भी नहीं है। और मूवमेंट से पहले उनके बयानात जिस तरह आते हैं, तो मेरे ख्याल में अभी कहते हैं दिसंबर में करेंगे, फिर जनवरी, फिर मेरे ख्याल में फरवरी, 1 फरवरी का, तो वो टाइम लेता रहता है। और अब अगर इतनी मूवमेंट हो, जिस अभी तो नज़र नहीं आ रही है,
تو ہو بھی سکتا ہے اگر قوم چاہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک. تو کیا جو استعفوں کا معاملہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ استعفیٰ کوئی نہیں دے گا. کوئی بھی نہیں دے گا. اختلافات سامنے آ جائیں گے لوگوں کے. اختلافات بھی سامنے آ جائیں گے اور اپنا پردہ رکھنے کے لیے کوئی پیش بھی نہیں کرے گا. اب جس نے پیش کیا اس کی جو کلاس لوگوں کے سامنے آ گئی اس نے واپس ہی کی اور جس طرح یو ٹرن کیا. جی ناظرین، مولانا صاحب سے بات کی، ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.